نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی والا معاملہ، تحویل قبلہ، اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے، فاسٹنگ کے عنوان کے تحت وہی کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی دنیا کے تمام مذاہب میں، ہمیں ہر مذہب کے اندر روزے کی کوئی نہ کوئی شکل ملی ہے۔ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہے، اور بھی دنیا کی تمام مذاہب کے اندر روزے کی عبادت کسی نہ کسی درجے میں، یہ نہیں کہ رمضان ہی کا روزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں غالباً انہوں نے بھی 40 رکھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ یہ باتیں تو انجیل اور تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کیا کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق یہ کی ہے کہ جتنی بھی ملتیں گزری ہیں دینی، سب میں روزے کی عبادت تھی۔ یہ آج 1400 سال کے بعد کافر پوری ریسرچ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے محبوب نے کہا وہ سچ کہا۔ کیا فرمایا تھا؟ کب فرمایا تھا؟ کس ماحول میں فرمایا تھا؟ اس ساری چیزوں کو دل میں لائیے، غور کیجئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور دین اسلام کی حقانیت کی گواہ ہو جائیے، یقینوں کو اور بڑھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقابل ادیان کا مضمون نہیں پڑھا تھا کہ کس دین میں کیا ہے، تقابل ادیان آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کے سفر نہیں کیے تھے، شمال اور جنوب کے سفر نہیں کیے تھے، آپ امی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب یہ کمیونیکیشن نہیں تھی، اس طرح کی ریسرچ نہیں تھی، آپ نے ایک ٹھوس بات ایسی کہی، آج پوری دنیا ریسرچ کر کے وہیں پہنچی جو نبی علیہ السلام نے اس ماحول میں کہہ دیا تھا جب ایسی کوئی بات ریسرچ میں تھی ہی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا ہے نا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، ہر سال ایک روزہ عاشورہ کا رکھا جاتا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، فضیلت نفلی اعتبار سے باقی رہی، وہ آج بھی باقی ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے میں 2 باقی تھے عید کے دن میں، تو صدقہ فطر یہ واجب کیا گیا، اور عید کی نماز یہ واجب کی گئی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو جس نے صدقہ فطر، جس نے نماز کے رمضان کے روزے رکھے، صدقہ فطر عطا کیا، اور جو ہے اس نے عید کی نماز ادا کی، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہوا مال والے کے اوپر۔ اس کے بعد قربانی اور عید الاضحیٰ یہ واجب ہوئی، اس کے احکامات آئے۔ تو یہ 2 ہی عیدیں ہیں اسلام میں، بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، تحاوی شریف لے لیں، ابن ماجہ لے لیں، حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، فقہ کی کوئی کتاب لے لیں، پرانی تمام کتابوں کو بڑی تسلی سے دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات میں 2 ہی عیدوں کا حکم ہے، انہی کی قربانی، انہی کی تفصیلات، انہی کے احکامات، انہی کے خطبے، وہی 2 موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر، فقہ کی پرانی تمام کتابوں کے اندر 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا ذکر نہیں۔ ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہم 2 سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور میرا یہ گمان کہتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آگے آنے قریب وقتوں میں ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ مسلمان 6، 7، 8 عیدیں منا رہے ہیں۔